بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے بچوں کے تعلق سے۔ ہمارے چند بھائیوں نے سوال کیا کہ بچوں کا کان چھدانا، ناک چھدانا، سونا اور چاندی اور ریشم کا کپڑا پہننے کے تعلق سے بچوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی سنیں اور دور تک اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ یہ پروگرام پہنچے تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن دبائیں، بیل آئیکن میں آل دبائیں، تو آپ کے پاس انشاءاللہ پروگرام روزانہ پہنچ جائے گا۔ تو بچی کے کان چھیدنا جائز ہے، لڑکے کے حق میں جائز نہیں ہے۔ ابھی میں نئی نسل کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بھی کان چھیدانا شروع کر دیے۔ میں اپنے ذمہ داروں سے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ آپ کی تربیت کیسی تربیت ہے کہ بچے آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ اگر بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے۔ بچیاں آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ کی غلطی ہے۔ بغیر دوپٹہ کے وہ سب موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ گھر میں بھی بغیر دوپٹہ کے نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیے تاکہ وہی بچے اور بچیاں باہر نکل کر ہمارے برادران وطن کو متاثر کر سکے کہ اسلام یہ ہے۔ اب ہمارا نوجوان لڑکا اگر کان چھید لے گا تو دوسرے لوگ تو کتاب تھوڑی پوچھنے جائیں گے، وہ تو یہی دیکھیں گے کہ مسلمان ہے، اجازت ہوگا تبھی تو یہ کیا ہے۔ اس لیے بچی کے کان چھیدنا جائز ہے، لڑکے کے حق میں جائز نہیں، کیونکہ بچی کے کان میں زیور پہنایا جاتا ہے، یہی مصلحت ہے چھیدنے کا۔ دینی اور دنیاوی مصلحت تو نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی کان چھدائی والا عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اور یاد رکھیں، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے۔ حدیث میں عورتوں کے بالیاں صدقہ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالیاں کان میں پہنا جاتی ہیں۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے بعد صدقہ کی ترغیب فرمایا، صدقہ کے فضائل۔ تو اس زمانے کی خواتین، ذرا اندازہ لگائیں، یہ بھی میسج کی بات ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج کیسا تھا۔ نبی نے ترغیب دیا، اب خواتین کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کانوں کی بالیاں صدقہ کر رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کپڑا لے کر کھڑے ہو گئے، اور خواتین باہر نکلتی اور اپنی بالیاں نکال کر اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی۔ تو ایک سبق یہ بھی ملا، مزاج بنائیے ایسا، مال کی محبت، بالیاں سونے چاندی کی محبت، اللہ کی محبت سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام پر وہاں پر سخت ضرورت ہو۔ ایک گاؤں ہے بہار میں، وہاں بھی یہ رواج ہے کہ اگر مسجد کی طرف سے یا کوئی بہت بڑے ادارے کی طرف سے، جیسے ہمارا شریعہ، دارالعلوم، مدارالعلوم، ندوہ، یہ سب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو خواتین بالیاں نکال کر دے دیتی۔ یہ مزاج بنائیے، اور جہاں مزاج ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو گویا کہ بالیاں پہنا کرتی تھی اور رسول نے منع نہیں فرمایا، لہذا
بچیوں کا خواتین کا کان چھدانا، ناک چھدانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لڑکے نہیں۔ دیکھیے، لہذا لڑکیوں کے کان چھیدنے میں کوئی حرج نہیں اور لڑکوں کو جائز نہیں۔ علماء فقہا فرماتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہونے کے بعد چھیدتا ہے، کان چھیدتا ہے، بالی پہنتا ہے، کیا فرمایا؟ وہ فسق والا عمل کیا، فاسق والا عمل کیا۔ میرے نوجوانوں، بچپنے میں تو آپ کے والدین نے نہیں چھدایا، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے اور اس لائق ہو گئے کہ والدین آپ کو تماچا نہیں مار سکتے، آپ پر سختی نہیں کر سکتے، آپ جا کر بال کان چھدا لیا، ناک چھدا لیا اور آپ نے اس میں بالی پہن لیا، کیا فرماتے ہیں؟ اس نے فاسق والا عمل کیا۔ اسی طرح سونا چاندی کے زیور کا استعمال خواتین کے لیے جائز ہے، اسی طرح ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، مگر مردوں کو حرام ہے۔ ریشم کا کپڑا بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، چاندی بھی حرام ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی کی صرف اجازت ہے۔ اب جو ہمارے مرد حضرات سونا کی انگوٹھی پہنتے ہیں ان سے گزارش ہے، یہ حرام عمل ہے، اللہ کے واسطے اگر نبی سے محبت ہے، نبی نے منع فرمایا، اس کو رکھ دیں، اپنی فیملی کو ہدیے میں دے دیں۔ کیوں؟ ایک چھوٹے سی عمل جس کا کوئی فائدہ نہیں کرنے کی وجہ سے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور گناہ ہو رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذمہ داروں کو چاہیے جس طرح لڑکے کو شراب، جوا، زنا وغیرہ سے روکنا ضروری ہے، اسی طرح سونے، چاندی اور ریشم سے بھی اس کو دور رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، زنا کاری نہ کرے، برا کام نہ کرے کیونکہ گناہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح سونا پہننے سے روکا جائے، سمجھایا جائے، اور چاندی پہننے سے روکا جائے، ریشم کا کپڑا پہننے سے روکا جائے، سمجھایا جائے۔ اسی طرح خواتین کے لیے مہندی کا استعمال کرنا جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے، لہٰذا اس سے بھی دور رکھنا ضروری ہے۔ آج کا یہ میسج ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔